حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے چوپائے کو دیکھا کہ وہ بدک رہا ہے اور ایک بادل نمودار ہو رہا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینہ ہے جو قرآن مقدس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یعنی سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو پروردگار جل جلالہ نے آسمان پر ایک بادل کو نمودار فرمایا جسے اس نے دیکھا، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکینہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرمایا ہے۔ وہ کون سی سورت تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ پتہ چلا جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر سکون نازل فرماتا ہے اور اسے سکون کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتنے دجال کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے سب نے اللہ کی پناہ مانگی فتنہ دجال سے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے دجال کے سلسلے میں، یعنی دجال کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساروں کے ایمان چلے جائیں گے اور بہت سارے سورہ کہف کی 10 آیات کی وجہ سے اور اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ سے فتنہ دجال سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو ویسے پڑھا جیسے نازل ہوئی ہے تو اس کی قبر سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سورہ مبارکہ کا پڑھنے والا کہیں بھی مرے اور کہیں بھی دفن کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کے لیے اس کی قبر سے لے کر مکہ تک نور ہی نور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت سے آگاہ نہ کروں کہ جب وہ نازل ہوئی تو اس کی عظمت نے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیا، ایسے ہی اس کے پڑھنے والے کو ثواب نصیب ہوگا۔ یعنی جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے، جو گیپ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ سب نے عرض کی ہمیں اس سے آگاہ فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورہ کہف ہے، جو اسے جمعہ کے روز پڑھے گا اس کے آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور مزید اس کے علاوہ اور 3 روز کے گناہ بھی، اور قیامت میں اسے ایسا نور عطا ہوگا جس کی کرنیں آسمان تک پہنچیں گی اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی مزید سماعت فرمائیں جو تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر میں نے سورہ کہف کی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ سورہ کہف اگر پوری یاد کر لیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیں، انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور روز کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یوم جمعہ کو، اور اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ رات کو سورہ کہف کی تلاوت کے عادی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس اور خاص طور پر سورہ کہف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مشکات کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان غیبت اور چغلی کر جھوٹ بولنے میں نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، تاکہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہتے ہیں۔ خوشی ہو تو بھی الحمدللہ اور غم ہو تو بھی الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھے میرے کریم تیرا شکر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 بار، تو وہ اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے۔ یعنی صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھنا اور اسی طریقے سے شام کو 100 بار سبحان اللہ کہنا، یہ 100 بار صبح و شام سبحان اللہ کہنا، یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے 100 حج کی، یعنی اللہ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس جیسا ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر 100 گھوڑے خیرات کرے، 100 گھوڑے خیرات کرے، یعنی 100 گھوڑے خیرات کرنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح کو 100 بار الحمدللہ کہے اور شام کو 100 بار الحمدللہ کہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا،
اور جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلام آزاد کر۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا اور جو 100 بار صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار شام کو، تو کوئی اس سے زیادہ نیکیاں اس دن نہ کر سکے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات پڑھے۔ اتنا ثواب ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ چلو 100 بار سبحان اللہ صبح پڑھ لیں، 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لیں تو 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حج تو ہو جائے گا۔ تو حج کا ادا کرنا اور ہے اور ثواب کا ملنا اور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا، کسی طبیب نے آپ سے کہہ دیا کہ یار صبح کو آپ 4 منقع کھا لو، 5 منقع کھا لو یا 5 بادام کھا لو، تو آپ کو جو ہے یہ 5 بادام جو ہے نا یہ 3 روٹی جیسی طاقت آپ کو عطا کر دے گا۔ تو آپ 5 بادام کے بعد روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بادام سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی ہی سے پیٹ بھرتا۔ بادام سے پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ تو روٹی ہی سے بھرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو حج تو وہاں جا کر کے ہی ادا ہوگا، جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں، طواف کعبہ نہیں کریں گے، وقوف عرفہ نہیں کریں گے، مینا میں نہیں پہنچیں گے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ وہ تو وہاں جا کر کے ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 100 بار سبحان اللہ صبح اور 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس عمل جتنا ثواب اسے عطا فرمائے۔ لیکن فرض ساقط نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں گے کہ چلو یار لاکھوں روپے بچ بھی گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج بھی ہو گیا، تو حج نہیں ہوگا، حج تو وہیں جا کر کے ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کی فضیلت کیا بتائیے۔ جو آپ آتے ہیں ہر سنیچر کو اجتماع کے اندر اور یہاں ذکر الہی ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی حدیث سے سمجھیے گا، معلوم تو ہے۔ نظر بھی کوئی چیز نہیں آتی، اتنی روشنی کہاں کہ ہم کچھ دیکھ سکیں، اتنی بینائی کہاں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے ہی فرصت نہیں پاتی، ہمارا کام ہی یہی ہے، ڈھونڈو کسی کے عیب ملتے ہوں تو، اس لیے اچھائیاں نظر نہیں آتی نا، عیب بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے ان کو گھیر ہی نہیں لیتے بلکہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس سے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے درمیان اللہ عز و جل ان ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے سننے سنانے والوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کے ذکر۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دلا دے سوائے ذکر الہی۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ حکم دے گا، اس کے پیر کو جانچ کرو، پیر سے کیا گناہ کیا، ہاتھ کو دیکھو، تو سارے اعضاء کی جانچ ہوگی اور سارے اعضاء گناہوں کی گواہی دیتے نظر آئیں گے، سارے اعضاء، یہاں تک کہ رب فرمائے گا کہ اس کی زبان کی جانچ کی جائے، تو زبان وہ بھی کسی حد تک گناہ کی گواہی تو دے گی، لیکن زبان کے ایک کنارے پر اللہ کا کیا ہوا ذکر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے گناہ تو اس نے کیا لیکن تیرا ذکر بھی اس نے زبان سے کیا ہے، رب فرمائے گا میرے ذکر کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بہت کرو اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ حدیث مبارکہ میں یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔
اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کتنا کیا؟ اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا کہ آج پوری دنیا کی مسجدوں سے اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو رہی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ذکر کو عام کرنے کا صدقہ ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے کا صدقہ ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر عام ہوا. تو پھر رب نے بھی فرمایا محبوب تو نے میرا اتنا ذکر کیا نا، اب سن میں کیا کرتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میرا اتنا ذکر کیا، اب میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں. جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا. کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، اذان کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. آپ یہ سب دیکھیں، یہ اس لیے یہاں سے ایک ذہن ملا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتا دیں جس پر میں تکیہ کروں. تکیہ کے معنی بھروسہ، تکیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، جس پر میں بھروسہ کروں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ تر رہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہاری زبان اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ تر رہتی ہے تو تمہیں اللہ سے یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی، اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی تڑپ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی یاد کی تڑپ بھی پیدا ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک بار کہہ دیا سبحان اللہ، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی. ادھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اللہ عز و جل کی معیت، اس کی رحمت، اس کے کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جایا کرتی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں یہ ساتھ رہے، وہ ساتھ رہے، فلاں ساتھ رہے، فلاں ساتھ نہ رہے. جنگل میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بیابان میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں. بہت سارے ایسے سفر ہوتے ہیں جس میں انسان تنہا ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں گئے تو تنہا گئے، کوئی ساتھ نہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے لیے ہلاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی معیت، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کا کرم ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے. اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں، میدان جنگ ہے اور جنگ کے میدان کے اندر بظاہر ہمارے پاس اسباب کی قلت ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم شکست کھا جائیں گے اور کامیابی ہم سے منہ موڑ لیں گے. تو اب قرآن اس کے بارے میں کامیابی کا کون سا نسخہ عطا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو، ملاقات ہو جائے تو کیا کرو؟ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. اور کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ رکھا گیا ہو، اور کوئی غم ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ رکھا گیا ہو. خوشی ہے عید کی، زائد 6 تکبیریں پڑھو، ہر نماز کا معاملہ جدا ہے، لیکن آپ کو خوشی اللہ نے دی 6 مرتبہ زیادہ تکبیریں کہو. انتقال ہو گیا، غم کا معاملہ ہے،
وہاں آپ کو 2 تکبیریں زیادہ ملیں گی، 3 تکبیریں زیادہ ملیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مرنے والے کے مرنے پر یہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں آپ کو حدیث شریف سناؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر کسی بندے کے بیٹے کا انتقال ہوا یا کسی بیٹے کے باپ کا انتقال ہوا تو پروردگار فرشتے کو بھیجتا ہے کہ میں نے جس کا چہیتا چھین لیا وہ گھر والے کیا بول رہے تھے، وہ گھر والے کیا بول رہے تھے۔ اگر گھر والوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو مولا کی مرضی پر راضی ہوں، تو جانتے ہیں فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا گھر والے شور نہیں کر رہے تھے، شکایت نہیں کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب قدیر ارشاد فرمائے گا ایک جنت میں محل بنایا جائے جس کا نام بیت الحمد رکھا جائے، اور یہ بیت الحمد ان ذکر کرنے والوں کو عطا کر دیا جائے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، خوشی میں بھی اللہ کا ذکر کرو اور غم میں بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ بہت سارے لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، بڑے سخت، ہم تو دیکھتے ہیں بہت سخت دل ہوتے ہیں لوگ۔ اب یہ دل سخت کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گفتگو ذکر الہی سے خالی نہ رکھو، کیونکہ تمہاری زیادہ گفتگو کا ذکر الہی سے خالی ہونا شقاوت قلب کی نشانی ہے۔ یعنی جو بہت زیادہ بولتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مطلب حق ہے کہ یہ شقاوت قلبی کی نشانی ہے، یعنی دل سخت ہونے کی نشانی، دل سخت ہونے کی نشانی۔ اور سخت دلی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی دوری کا سبب اگر کوئی چیز ہے تو دل کا سخت ہونا ہے۔ اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب انسان بے پناہ باتیں کرتا ہو لیکن اللہ کے ذکر سے اس کی زبان خالی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شقاوت سے بھر دیتا ہے۔ شقاوت قلبی کی یہ نشانی ہے، سخت دلی کی نشانی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ اب میں تو کہتا ہوں، میں تو سوالات میں نے دیکھا صحابہ کے کئی موقع کے سوالات، مجھے یہ سوال کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی صحابی نے پوچھا ہو کہ حضور مالدار بننے کا کوئی نسخہ بتا۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں گے شاید کوئی نظر سے ان کی حدیث گزری ہو تو۔ فکر تھی تو آخرت کی اور فکر تھی تو قیامت، بس وہی پوچھتے رہتے تھے، ایسا ہی سوال ان کا ہوتا تھا۔ اور ایسے سوال وہی کر سکتا ہے جو اچھوں کی صحبت میں، ورنہ پتہ نہیں کیسے کیسے بے ڈھنگے سوال کرتے ہیں لوگ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں کچھ لوگ آتے تھے، اچھے اچھے سوالات کرتے تھے، لیکن ایک بندہ آتا تھا بیٹھتا تھا کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا تم کیوں کچھ سوال نہیں کرتے؟ تو کہا ٹھیک ہے حضور ایک سوال کرتا ہوں، اگر سورج ڈوبے ہی نہیں تو؟ کہا تو چپ ہی رہے وہی بہتر ہے، تو چپ ہی رہے وہی بہتر۔ تو کچھ ایسے بے ڈھنگے سوالات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طلبہ موجود ہے اچھی تعداد میں، میں ان سے کہوں گا اپنے اساتذہ سے آپ سوالات کیجیے۔ العلم کنز و مفتاح السؤال، علم ایک خزانہ ہے اور چابی اس کی یہ ہے کہ آپ سوال کرو تاکہ اس چابی سے خزانے کا تالا ٹوٹے، کھلے اور آپ علم کی دولت سے مالا مال۔